آپ کو پتہ ہے کہ ماہ شعبان کا یہ مہینہ ہے، اور ماہ شعبان المعظم میں امت مسلمہ کے افراد 15ویں شعبان کو اللہ کے حضور جبین نیاز کو جھکاتے ہیں اور عبادت کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے دن کا روزہ رکھتے ہیں 15ویں شعبان کا۔ لیکن بعض احباب اس پر بھی، جو کہ مستحب عمل ہے اور اس اعتبار سے سنن میں شامل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ہمیں عطا فرمائی ہے، بعض دانشور حضرات اور ایک پڑھا لکھا طبقہ امت کے افراد کو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جوڑنے والی چیزوں سے بھی دور کرنا چاہتا ہے، اور اس عمل کو بھی بدعت، اور بدعت بھی پھر چھوٹی نہیں، بہت بڑی بدعت جس کو بدعت دلالہ کہا جاتا ہے، اور بدعت دلالہ کے اوپر فٹ کی جاتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو دانشور حضرات یوٹیوب کی زینت بنتے ہیں، فیس بک کی اور ٹویٹر کی زینت بن کر امت کے افراد کو گمراہ کرنے کی مختلف اعتبار سے سازش کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ امت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا ہونا چاہیے تھا، اور گہرا ہو۔ جیسے ابھی احباب نے ایک صاحب نے نعت پڑھی کہ یاری پکی ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو وہ یاری پکی اللہ کے ساتھ کرنے کا جو طریقہ تھا، ان میں سے ایک طریقہ 15 شعبان کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا تھا اور اس کے اگلے دن جا کر روزہ رکھنا تھا، لیکن شومی قسمت سے ہمیں اس سے بھی محروم رکھا جانے لگا۔ دیکھیے اس کا جواب اب کیا ہے، ذرا سنیے۔ 15 شعبان کے حوالے سے جو ہم رات کا قیام کرتے ہیں، یہ کتب احادیث سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے فرامین موجود ہیں، اور قرآن حکیم کی سورہ الدخان میں اس طرح اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں اور ترجمان قرآن ہیں اور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 کے اندر اور آیت نمبر 4 کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں لیلۃ البرقہ سے مراد نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ لیکن اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو احادیث مبارکہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان آتی ہے تو اللہ رب العزت قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کے افراد کو معافی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کے اندر اور شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان یعنی اس کی رات کا قیام کرنا، فرمایا رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم اس کے رات کا تم قیام کرو اور اس کے دن کا تم روزہ رکھو۔ اب اگرچہ اس پر علماء کرام کی اور شارحین حدیث کی اور اصول الحدیث کی اس طرح مختلف آراء ہیں، اور کہا کسی نے کہ یہ حدیثیں اور اس طرف اشارے کیے کہ یہ ضعیف ہیں، تو اہل علم کی خدمت میں سوال عرض کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس کی اسناد مختلف ہوں اور اس طرح کے حدیث شعبان المعظم کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس کو 10 کے قریب صحابہ کرام بیان کرنے والے ہیں، 10 کے قریب صحابہ بیان کرتے ہیں اور مختلف اسناد سے بیان کرتے ہیں، اگر ایک حدیث کی سند، متن کی بات نہیں کر رہا، اگر ایک حدیث کی سند ضعیف ہو لیکن دوسری سندیں اس کے ساتھ مل جائیں، دوسرے راویان حدیث کی اسناد مل جائیں، اس حدیث کو تقویت مل جاتی ہے۔ اب یہ جو احادیث
شعب الایمان کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف روایات کو جب ہم جوڑتے ہیں تو یہ احادیث حسن کی طرف، احادیث حسنہ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت دلالہ ہے، انہیں اپنے کلام پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔